بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے مدینہ علم کے حصول کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر 14 برس تھی۔ منہ پر ابھی سبزہ نمودار نہیں ہوا تھا۔ 2 یمنی چادریں میرے جسم پر تھیں۔ زیتوا پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ میں نے سلام کیا۔ ایک بڑے میاں میری طرف بڑھے اور نرمی سے کہنے لگے، تمہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں ضرور شریک ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا شروع ہو چکا ہے۔ بڑی بے تکلفی سے میں نے دعوت قبول کر لی۔ کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بوڑھے میزبان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب بڑے میاں نے سوال کیا، تم مکی ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں مکی ہوں۔ کہنے لگے، قریشی ہو؟ میں نے کہا، ہاں قریشی ہوں۔ پھر خود میں نے پوچھا، چچا یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں مکی ہوں اور قریشی ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، مکی ہونا تمہارے لباس سے ہی ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا۔ جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھانا بھی دل کھول کے کھائیں، تو یہ خصلت صرف قریشی کی ہی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، مدینہ کے۔ میں نے پوچھا، آپ مدینہ میں کتاب اللہ کے عالم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ دینے والے مفتی کون ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، بنی اسباق کے سردار مالک بن انس یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے کہا، اللہ جانتا ہے کہ امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارا شوق پورا کر دیا۔ اس بھورے اونٹ کو دیکھو، یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے، اسی پر تم سوار ہوگے۔ ہم اب جا ہی رہے ہیں، راستے بھر تمہاری ہر طرح کی خاطر کریں گے، کوئی تکلیف ہونے نہ دیں گے اور مدینے میں مالک بن انس کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے۔ جلد اونٹ قطار میں کھڑے کر دیے گئے، مجھے اسی بھورے اونٹ پر بٹھایا گیا اور قافلہ چل پڑا۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ 8ویں دن نماز عصر کے بعد مدینہ میں ہمارا داخلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی، پھر قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ یہیں امام مالک دکھائی دیے۔ ایک چادر کی تہبند باندھے دوسری چادر اوڑھے تھے اور بلند آواز سے حدیث روایت کر رہے تھے۔ مجھ سے نافع نے ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مکین سے روایت کیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر امام مالک بن انس کی ہیبت مجھ پر چھا گئی اور جہاں جگہ ملی میں وہیں بیٹھ گیا۔ امام مالک حدیث روایت کرنے لگے۔ میں نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا اٹھا لیا اور امام مالک جب کوئی حدیث سناتے تو میں اسی تنکے کو اپنے لعب دہن سے تر کر کے اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا۔ امام مالک میری حرکت دیکھ رہے تھے مگر مجھے خبر نہ تھی۔ آخر مجلس ختم ہو گئی اور امام مالک دیکھنے لگے کہ سب کی طرح میں بھی اٹھ جاتا ہوں یا نہیں۔ میں بیٹھا رہا تو امام مالک نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر فرمایا، تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں حرم کا باشندہ ہوں۔ پوچھا، مکی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، قریشی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمانے لگے، سب اوصاف پورے ہیں مگر تم میں ایک بے ادبی ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے میری کون سی بے ادبی دیکھی ہے؟ کہنے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبات سنا رہا تھا اور تم تنکا لیے اپنی ہتھیلی پر کھیل رہے تھے۔ میں نے جواب دیا، کاغذ پاس نہیں تھا، اس لیے آپ سے جو کچھ سنتا تھا اسے لکھتا جاتا تھا۔ اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا، ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاتھ پر لعاب باقی نہیں رہتا، لیکن آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں مجھے سب یاد ہو چکی ہیں۔ امام مالک کو تعجب ہوا، کہنے لگے، سب نہیں، ایک ہی حدیث سنا دو۔ میں نے فوراً کہا کہ ہم سے امام مالک نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مکین سے روایت کیا ہے اور حضرت امام مالک کی طرح
میں نے اب ہاتھ پھیلا کر قبر شریف کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ پوری 25 حدیثیں سنا دیں جو انہوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھی۔ یوں ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے استاد محترم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔